السلام علیکم۔ کسی گاؤں میں ببلو نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ ببلو بہت غریب تھا۔ اس کی ایک بیوی اور ایک بیٹا تھا۔ ببلو غریب ضرور تھا لیکن وہ ایک بہت اچھا اور نیک انسان تھا۔ اسی کی طرح اس کا بیٹا بھی بہت نیک اور اچھا تھا۔ یہ لوگ مشکل سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کا سب سامان ختم ہو گیا ہے۔ تو ببلو نے کہا، صبر کرو، میں مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تم دعا کرنا کچھ پیسے مل جائیں، پھر کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ ان کی غربت کا یہ عالم تھا کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے پوری ہوتی تھی۔ ایک دن ببلو کا بیٹا گھر سے باہر جا رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک بزرگ آدمی آیا اور کہا، بیٹا میں بہت تھکا ہوا ہوں اور تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ یہ سن کر بچہ بولا، جی بابا جی، کیوں نہیں، آپ ہمارے گھر آئیں اور آرام کر لیں، مجھے بہت خوشی ہوگی، میں بھی کسی کے کام آیا۔ یہ سن کر بزرگ بہت خوش ہوا اور بچے کے ساتھ ان کے گھر گیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ وہاں دوسری طرف ببلو کو کوئی کام نہیں ملا۔ ببلو بہت اداس ہوا اور سوچنے لگا کہ اب گھر کھانے کے لیے کیا لے کر جاؤں، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ وہاں اس کے گھر میں بزرگ نے بیٹے سے کہا، تم نے مجھے آرام کرنے کے لیے جگہ دی ہے۔ اتنے میں اس بزرگ کی آواز تبدیل ہو گئی، تم ایک بہت نیک بچے ہو، مجھے تمہاری یہ نیکی بہت اچھی لگی ہے، میری لاٹھی اپنے پاس رکھو، تم اس سے جو بھی کھانا مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ بچے نے بزرگ سے وہ لاٹھی لے لی اور پھر بزرگ غائب ہو گئے۔ بچے نے لاٹھی سے کہا کہ لاٹھی، مجھے مرغ پلاؤ چاہیے، تو اس کے سامنے مرغ پلاؤ آ گیا۔ بچہ بہت خوش ہوا۔ شام کو جب ببلو اور اس کی بیوی گھر آئے تو بچے نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور لاٹھی سے کہا کہ لاٹھی، ہمیں مرغ قورمہ چاہیے۔ یہ کہا تو ان کے سامنے مرغ قورمہ آ گیا۔ وہ سب بہت خوش ہوئے، انہوں نے قورمہ کھایا۔ ایک چور کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن جب سب باہر گئے تو چور گھر میں آیا، لاٹھی کو اٹھا کر لے گیا اور اپنے چور دوستوں سے کہا، یہ ایک جادوئی لاٹھی ہے، اس سے جو بھی کھانا مانگو گے یہ تمہیں دے گا۔ تینوں دوستوں نے الگ الگ کھانے کی فرمائش کر دی۔ انہوں نے جیسے ہی لاٹھی سے کھانا مانگا تو وہ سب کے سب بندر بن گئے اور لاٹھی واپس اسی بچے کے پاس چلی گئی۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی چوری نہیں کرنی چاہیے۔ چوری کرو گے تو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اللہ حافظ۔